بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی۔ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے۔ ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکول المصباح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں: غلام، عورت، نابالغ لڑکا، بیمار یا مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل، سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کرنے کی توفیق سے محروم رہے گا۔ ترمذی ابو داؤد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اور اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن اور نوافل کی جتنی رکھتے ہیں اس کے لیے مقدور ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل چل کر جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبہ غور سے سننا، اور کوئی بیہودہ اور لغو کام نہ کرنا۔ ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، ان تمام کتابوں میں اس کی روایت ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ احادیث شریف کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کو ذکر کیا ہے۔ دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے تو زبان کے بجائے صرف دل سے دعا کریں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان۔ واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان
دعا صرف دل میں کی جائے گی، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔